السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بڑا ہی دلچسپ ہے، حالانکہ ریئل لائف میں حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، پر یہ کہانی سنانے کی جو پیچھے راز ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہونے والا ہے۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کا جب مرنے کا وقت قریب ہوا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور وزیر کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد بادشاہ وہی شخص بن سکتا ہے جو ایک رات قبر میں گزارے۔ جو شخص ایک رات قبر میں گزار لے گا تم لوگ انہی کو بادشاہ بنانا۔ بادشاہ کی وصیت تھی اور وہ بادشاہ یہ وصیت کر کے مر گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اب اس کی وصیت پر کون عمل کرے؟ وزیر بھی پیچھے ہٹ گئے، خادم بھی پیچھے ہٹ گئے، درباری بھی پیچھے ہٹ گئے، شہری بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اعلان پہ اعلان ہو رہا تھا، کون ایسا شخص ہے جو قبر میں اپنی رات گزارے اور صبح ہو کر وہ بادشاہت حاصل کر لے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ جائے؟ پر کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، چونکہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ کوئی شخص تیار نہیں ہوا۔ آخرکار ایک غریب تھا، اور اس غریب کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت ایسی ایسی وصیت کر کے گیا ہے اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بادشاہت دی جائے گی، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو اس غریب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھے، نہ بچے تھے، نہ بیوی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک گدھا تھا ان کے پاس، وہ بیچارے کافی غریب تھے۔ تو وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا، وہ غریب آدمی کہا میں اس پر عمل کروں گا، اگر میں قبر سے باہر آ گیا تو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، میں بادشاہ بن جاؤں گا، اگر میں مر گیا تو میرے آگے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، میں غریب آدمی مر گیا تو کوئی بات نہیں۔ وہ یہ سوچ کر گیا وزیروں کے پاس اور کہا کہ میں بادشاہ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس غریب آدمی کو ایک رات کے لیے قبر میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی قبر میں ڈالا، قبر میں دو فرشتے سوال و جواب کے لیے آ گئے۔ تو وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ مجھ سے کیسا سوال، جب نہ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اہل و عیال ہے، نہ بیوی ہے، تو میرے سے کیسا سوال؟ تو پہلے والے فرشتے دوسرے والے فرشتے سے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال نامہ کھولا جائے۔ تو جیسے ہی دوسرے والا فرشتہ اعمال نامہ کو کھولتا ہے تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت اور فلاں جگہ میں تم نے بے زبان جانور کو بھوکا رکھا تھا، کیا یہ ٹھیک بات ہے نا؟ تو وہ غریب آدمی ذرا سوچنے لگا، سوچ کر کہنے لگا جی ہاں وہ غلطی سے ہو گئی تھی۔ تو دوسرے والے فرشتے نے پہلے والوں کو حکم دیا کہ اس غلطی کے بنا پر ان کو 100 کوڑے مارا جائے۔ جب 100 کوڑے مار دیے، پھر اس کے بعد ان کے اعمال نامہ کو دوبارہ پڑھا گیا تو پھر ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں تاریخ اور فلاں جگہ میں تم نے اس بے زبان جانور کی پیٹھ پہ اس کے حیثیت سے باہر سامان کو بوجھ دیا تھا، کیا تم نے ایسا کیا تھا نا؟ تو وہ تھوڑا غریب سوچنے لگا اور سوچ کر کہنے لگا جی وہ مجبوری کے بنا پر تھی، کچھ مجبوریوں کے بنا پر میں نے اس کے پیٹھ پر زیادہ وزن رکھے تھے۔ تو دوسرا والا فرشتہ پہلے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو 200 کوڑے مارا جائے کہ بے زبان جانور کے پیٹھ پر اس کے حیثیت سے باہر سامان رکھنے کی وجہ سے۔ یہ بیچارہ غریب آدمی رات بھر پیٹتا رہا۔ جب انہیں صبح ہوئی اور ان کو لوگوں نے قبر سے نکالا تو جیسے ہی نکالا یہ غریب آدمی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو سارے آدمی کہنے لگے کہ ارے تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں تو آپ بادشاہت ملے گی، تم تو آپ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھو گے۔ تو وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ جناب
قبر کا حال مردے ہی کو پتہ ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے ایک رات قبر میں گزاری ہے، ہمیں ایسی بادشاہت نہیں چاہیے، میں ایسے مال و دولت پر لعنت بھیجتا ہوں، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں مال و زر نہیں چاہیے۔ یہ کہتے رہا اور بھاگتا رہا، اور یہ کہنے لگا کہ میرے سے صرف غلطی کے بنا پر اور مجبوری کے بنا پر میرے ہاتھوں سے کچھ برا ہوا تھا تو میں پوری رات پڑتا رہا، اور اگر میں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا، مجھے بادشاہت مل گئی، میرے ہاتھوں میں مال و دولت آ جائیں گے تو میں ان کا کیسے حساب دے سکتا ہوں؟ یہاں تک کہ میں خود یہ سوچتا ہوں تو یہ میری سوچ سے ہی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، یہ کہتے رہا اور وہ غریب آدمی بھاگتا رہا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور وہ غیبت نہ کرتا ہو اور ان کے اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کے مقابلے ہوں گے، یعنی یہ 2 انگلیوں کے قریب قریب ہوں گے۔ ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں مالداروں کی بنسبت غریب زیادہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مالدار ہونا جرم ہے، بلکہ مالدار اور مال و دولت آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ یقین جانیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس۔ بس یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں، ان کو کہاں خرچ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان مالوں کی وجہ سے آپ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان مالوں کے ذریعے سے بے کسوں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو جنت عطا فرمائے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔